نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، وہ تو ہم سے گزر چکا۔ اب دوسرا عشرہ رمضان کا جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ دنوں اور عشروں کی تقسیم تو اپنی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو رمضان المبارک کا جو مہینہ عطا کیا ہے یہ پورا مہینہ ہی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کی اپنی کوشش ہے کہ وہ اس ماہ مبارک سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح وہ رحمت اور مغفرت کا مستحق بناتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادات کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ صدقات اور عطیات کا بھی ہے، ان کا بھی اس ماہ میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو یہ دوسرا عشرہ ہے اس کا ایک تقاضا تو یہ بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کریں۔ استغفار خود ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست بھی استغفار سے انسان کے اندر کا جو تکبر کا جو مادہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور نامہ اعمال میں بھی استغفار ایک قیمتی اضافہ ہے۔ تو استغفار آخرت کے اعتبار سے تو بڑی فضیلت کی بات ہے اور استغفار کرنے کے لیے نہایت قیمتی خزانہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی استغفار میں بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کے فوائد میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک وہ عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ استغفار کا اس عشرے کا دوسرا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ جس چیز کی امید اللہ رب العزت سے اپنے لیے کرتے ہیں وہی کام ہم اپنے طور پر اس کی مخلوق کے لیے بھی کریں، یعنی اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد، یہ تمام چیزیں ہم اپنے دل سے نکال دیں۔ تو اس ماہ مبارک کے اس عشرے میں ہم کو یہ دو کام تو ضرور کرنے چاہیے، ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کو معاف کرنا۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو انشاءاللہ ہم اس ماہ مبارک سے ایک قیمتی حصے کے حقدار ہوں گے جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔